بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہی ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ اور جو دوسرے لوگ ہیں۔ اولئک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ من اطاع اللہ و رسول، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یہی لوگ اس جماعت کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ما من نبی یمرض الا خیر، یمرض الا خیر بین دنیا والآخرہ، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ میں شاید بتا چکا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں کو کہ مرض کا لفظ جب حدیث پاک میں آتا ہے تو عموماً یہ مرض وصال، مرض وفات کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بیماری جس میں بیمار کی موت ہو جائے، اسی کے لیے مرض کا لفظ آتا ہے، اور باقی کے لیے یہ لفظ نہیں آتا، کوئی دوسرا لفظ شکا، اشتکا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اور مرض وفات، جس بیماری میں وفات ہو جائے، وصال ہو جائے، اس کے لیے لفظ مرض آتا ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کے سمجھنا چاہیے کہ جس نبی کو بھی، جو نبی بھی مریض ہوتا ہے، یا مریض مرد ہوئی مرض وصال، تو اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت میں۔ اگر وہ دنیا کو اختیار کرے گا تو اس کی روح قبض نہیں کی جائے گی، آخرت کو اختیار کرے گا تو اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اور شکوہ مانا وہ بیماری، اور سرکار کی وہ بیماری جس میں آپ کی روح قبض کی گئی، أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، آپ کی آواز شدید گرفتہ ہو گئی، آواز پھنس گئی۔ بوحہ کے معنی آواز کا پھنس جانا، اور بوحتن شدیدہ بہت زیادہ پھنس جانا، سخت پھنس جانا، گلا بیٹھ جانا جس کے لیے کہتے ہیں، گلا بیٹھ گیا، آواز پھنس گئی، آواز گرفتہ ہو گئی۔ اور جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا، اخذت بوحتن شدیدۃ، آپ کی آواز بہت زیادہ پھنس گئی، گرفتہ ہو گئی۔ فسمعت یقول، تو میں نے سرکار سے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا مطلب ہوا؟ جب آواز گرفتہ ہو گئی تھی تو انہوں نے کان لگا کر سرکار کے لب اقدس کو ہلتے ہوئے دیکھا، تو سرکار کے لب اقدس قریب کان لگایا تو سنا کہ سرکار فرما رہے ہیں، مع الذین انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ فعلمت انہ خیر، تو مجھے یقین ہو گیا، میں جان گئی کہ حضور کو اختیار دے دیا گیا، اور سرکار نے اختیار کر بھی لیا کہ سرکار نے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کا کر آخرت کو اختیار کر لیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کی صورت بس وہی ہے کہ جب کہ آخرت کو اختیار کر لیا گیا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھی، غایت ذہانت تھی، کہ سرکار سے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے سنا تو عام آدمی تو یہ سمجھے گا کہ تلاوت فرما رہے ہیں، اور اس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سرکار کو اختیار دے دیا گیا دنیا و آخرت کے درمیان، اور سرکار نے آخرت کو اختیار بھی کر لیا۔ یہ حدیث اس حیثیت سے بہت اہم ہے جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و اجتہاد کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہ نبیوں کی وفات اشتراری نہیں ہے، نبی وفات میں بھی بے مثال ہوتے ہیں۔ ہماری وفات وقت قریب آ جائے گا تو وفات ہونی ہی ہونی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے ہو سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد ہو سکتی ہے، اسی وقت میں ہو جائے گی۔ لیکن نبیوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ چاہیں تو رہیں، آپ لوگ چاہیں تو روح قبض کی جائے، تو وہ جیسا اختیار کرتے ہیں ویسے اسی کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا، اس لیے ان کی زندگی دائمی ہو۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا دنیا اور آخرت درمیان، اور انہوں نے دنیا کو اختیار کر لیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو اختیار کر لیا تو آب حیات پی لیا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آب حیات ان کے لیے آسان کر دیا، آب حیات پی لیا اور پھر ان کی زندگی طویل ہو۔ موت تو آخر میں سب کو آنی ہے، مگر یہ کہ دنیا اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حیات لمبی، بہت لمبی ہو جائے۔ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے عہد کے نبی ہیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ ہو سکتا ان سے پہلے سے وہ حیات ہوں، لیکن ان کے عہد میں تو تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت سے لے کر سرکار کے زمانے تک حیات رہے ہیں اور آج بھی حیات ہیں، تو کتنی لمبی عمر ہوگی، اور پتہ نہیں کب تک حیات رہیں گے۔ تو اس حیثیت سے یہ حدیث اہم ہے اور بہت اہم ہے، چند صدر 2 صدر کی حدیث میں بہت اہم ہے۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء الی الظالم اہلها، الظالم اہلها تک اس کو پڑھ لیجئے اور اس کنز ایمان میں اور خزانہ عرفان میں اس کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ حدیثیں اس کی جو آتی وہ آسان ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے مستضعفین کا، کمزور مرد اور کمزور عورتیں۔ یہ مستضعفین کون ہے؟ کمزور مرد اور کمزور عورتیں کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ عبید اللہ کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرماتے تھے کنتو انا و امی، میں اور میری ماں دونوں مستضعفین سے تھے، یعنی دونوں کو مستضعفین میں شمار کر دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہجرت فرض کر دی گئی تھی کہ سب لوگ اپنے ایمان اور اپنے دین مذہب کی حفاظت کے لیے اب مکہ معظمہ سے ہجرت کر چلو، اپنا گھر چھوڑ دو، مال چھوڑ دو، دولت چھوڑ دو، ساری چیزیں چھوڑ دو، لیکن اپنے دین کی حفاظت کے لیے آگے روانہ ہو۔ ہجرت اس وقت فرض کو ہجرت کہتے تھے، ہجرت فرض ہو گئی تھی الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ ہاں، جو لوگ کمزور ہیں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، ان کے لیے ان پر فرض نہیں ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ جب وہ کمزور ہیں تو وہ یہیں رہیں، تو انہیں مستضعفین میں اور کمزوروں میں حضرت ابن عباس یہ چھوٹے تھے، ان کو بھی رکھا گیا تھا اور ان کی والدہ کو بھی رکھا گیا تھا، وہ بھی کمزور تھی۔ اچھا، یہ ہیں ابن ابو ملیکہ، ان کا نام بار بار آیا، بہت آیا۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن ابو ملیکہ۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے انہوں نے فرمایا کنتو انا و امی، میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھی جن کا عذر اللہ نے قبول فرما لیا، یعنی تم لوگ واقعی معذور ہو۔ اور بیان کیا جاتا ہے ابن عباس سے، اچھا وہی تو مفرد الفاظ کی تشریح آ گئی، بس یہیں تک یہ مستضعفین میں سے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ہجرت کے وقت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، چھوٹے تھے۔ اس وقت کی حدیث کی روایت کر رہے ہیں
تو پتہ چلا کہ بچوں کی صغار کی روایت بھی صحیح و درست ہے، ان کی روایت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد تو مفردات کی تشریح آ گئی۔ فما لکم، یہ باب فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ لفظ فئتین آیا ہے، یہ تسنیہ ہے فئتن کی، اور اس کے معنی ہے جماعت۔ یہ سب آسان ہے، یہ سب آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کنز ایمان خزانہ فانی سے آپ لوگ دیکھ لیجیے۔ اس میں ہم صرف یہ چیز دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا بات ہے کہ منافقین کے بارے میں تم لوگ دو گروہ ہو گئے۔ اب اس کی تفصیلیں ذرا الگ الگ ہیں۔ قال، اور فرمایا، یہ کس نے فرمایا؟ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین رجع ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ احد سے واپس آ گئے۔ دیکھو واپس آنے والے کون تھے؟ منافقین تھے۔ میں ان کو کیا ظاہر کے لحاظ سے کیا انہوں نے من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، تو ظاہر کے لحاظ سے الفاظ اور تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انہا طیبۃ، کہ مدینہ منورہ طیبہ ہے، اور تنفی الخبث، یہ گندگی کو ایسے دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ جیسے آگ کی بھٹی میں چاندی ڈال دیا جاتا ہے تو چاندی سرخ ہو جاتی ہے، اور اس پر جو میل ہے تھوڑا سا ایسے ہتھوڑا سے مار دیتے ہیں تو سارا میل جھڑ کر صاف ہو جاتا ہے۔ ایسی مدینہ منورہ جو لوگ خبیث الاعتقاد ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، وہ ان کو اپنے میں نہیں رہنے دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو منافق ہیں اور دلوں کے اندر خبث اعتقاد رکھتے ہیں ان کو مدینہ طیبہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ طیبہ ہے، اسی معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ کا ایک نام طیبہ ہے، ویسے مدینہ منورہ کی فضیلت بھی ثابت ہے۔ یہ حدیث ضمن میں آ گئی ہے لیکن یہ اہم ہے، اس مدینہ منورہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو آپ لوگ نوٹ کر لیں گے، اور یاد ہوگا کہ ہم نے بخاری شریف میں کہیں پڑھا تو کس جگہ ہے، تو جگہ کی مناسبت سے ڈھونڈیں گے تو کبھی نہیں پائیں گے۔ اس طرح کی حدیثوں کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ شاید میں نے سنایا ہو، ایک بڑے عالم تھے مولانا سید قمر اشرف صاحب، ابھی جلد ہی 20-22 دن پہلے ان کا وصال ہوا۔ وہ بتاتے تھے کہ ان سے کسی بزرگ نے بتایا، میں نے سوچا تو میں بھول گیا، میں نے سوچا تھا کہ ملاقات کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھوں گا، ملاقات ہوئی مگر میں نے ان کی بیماری کی حالت دیکھا، پوچھنا مناسب نہیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ انتقال بھی کر گئے۔ یہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ٹرک کے ٹرک آتے ہیں جن پر جنازے ہوتے ہیں، اور جنازے سے وہ ٹرک خالی کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ قبریں خالی کر کے ان ٹرکوں پر رکھا جاتا ہے، اور وہ لاشیں پتہ نہیں کہاں لے کر جائی جاتی ہیں، اور جن لاشوں سے وہ قبریں نکالی جاتی ہیں، جن قبروں سے وہ لاشیں نکالی جاتی ہیں، انہیں قبروں میں لائے ہوئے جنازوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ تو میں نے سن لیا، میں فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سرکار نے جو یہ فرمایا ہے کہ انہا طیبہ تنفی الخبث، تو اگر یہ خواب سچا ہے تو یہ تو بالکل حدیث نبوی کی تصدیق ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہاں تو منافقین بھی رہتے ہیں، وہابی رہتے ہیں، یہ بھی معصوم ہوتے ہیں، تو کرنے کو تو دفن کر دیتے ہیں، مگر مدینہ طیبہ ان کو وہاں سے دور کر دیتا ہے، اور جو صالحین اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہم آپ جیسے لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں
جو ہمیشہ غم مدینہ رکھتے ہیں، عشق مدینہ رکھتے ہیں کہ کاش مدینہ جائیں، وہیں رہیں، وہیں وفات ہو، جنت البقیع میں دفن ہو. تو جو دل میں یہی تڑپ رکھتے ہیں اور اسی تڑپ کے ساتھ وہ دنیا سے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بلا لیتا ہے، اور جو قبریں خالی ہوتی ہیں ان قبروں میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ عام ہے، ایک سطر بھی نہیں ہے، میں اس کو نوٹ کر لیجیے کافی میں. اچھا، سعید بن جبیر کہتے ہیں اختلف فیہا اہل الکوفہ، یہ جو آیت کریمہ ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو مومن کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی وہ ہمیشہ رہے گا یا پھر جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں اہل کوفہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ فرحلت فیہا، میں نے اس کے بارے میں یعنی اس آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے ابن عباس تک سفر کیا. یہ کوفہ میں رہتے تھے اور گئے مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور میں نے ان سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو فرمایا نزلت حاضر آیا، یہ آیت کریمہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم نازل ہوئی، وہ آخر ما نزل، یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. وما نسخها شیء، اور اسے کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا. اس سے کیا معلوم ہے؟ کچھ سمجھا آپ لوگ؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم خالی سوال کو ذکر نہیں کرتے ہیں، صرف جواب کو ذکر کرتے ہیں، اور جواب ہی سے متعین کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ سوال کیا رہا ہو. جواب حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس سے معلوم ہوا کہ سعید بن جبیر کے سامنے جب یہ بات آئی من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم والی، تو اس کے بارے میں اہل کوفہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. اہل کوفہ میں، اور اہل کوفہ سے مراد عوام کوفہ نہیں ہے، فقہائے کوفہ، علماء کوفہ، فقہائے کوفہ میں یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ جو کہا گیا کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے قصداً تو فجزاؤہ جہنم خالداً یا خالدینہ، تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو یہ سزا تو دوسروں کی ہے. مومن اگر مومن کو قتل کرتا ہے تو مومن کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں رہنی چاہیے. تو یہ اختلاف ہوا کہ کچھ فقہاء نے یہ کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اس پر اجماع اہل سنت ہے کہ کبھی گناہ کبیرہ کی وجہ سے مومن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، یہ منسوخ ہو چکی ہے. اور کچھ فقہاء نے یہ کہا منسوخ نہیں ہے، اور جو خالدینہ کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یہ خالدینہ کا جو لفظ آیا ہے یہ خلود یہاں پر لمبی مدت کے معنی میں ہے، یعنی مدت دراز تک ہمیشہ رہے گا، یعنی مدت دراز تک رہے گا، ٹھیک ہے نا. جیسے بمبئی وغیرہ میں پگڑی پر لوگ مکان لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دائمی جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے. تو کیا مطلب؟ یہ قیامت تک کے لیے جا رہا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، وہ جا رہے بار بار ٹوٹتے رہتے ہیں. ٹوٹ گیا جا رہا دوسرے نے لے لیا، وہ ٹوٹ گیا تیسرے نے لیا، وہ ٹوٹ گیا چوتھے نے لے لیا، تو ٹوٹتا رہتا ہے. مراد کیا ہے؟ مدت دراز. تو وہ کہتے ہیں کہ مدت دراز کے معنی میں یہ ہے. تو یہ اختلاف ہوا کہ آیت کوئی کہتا تھا منسوخ ہے، کوئی کہتا منسوخ نہیں ہے. تو چونکہ کوفہ میں تو بے شمار علماء تھے، فقہائے صحابہ تھے، مگر اختلاف ان کے اندر ہو گیا. تو سعید بن جبیر نے چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کا فیصلہ کرائیں، کیونکہ وہ سید المفسرین ہیں. تو انہوں نے سفر کیا مدینہ منورہ کا، لمبا سفر.
بہت لمبا سفر. وہاں جا کے معلوم کیا تو انہوں نے ایک مختصر جواب دیا کہ ماں نسخ شیء، اس آیت کریمہ کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے، یعنی آیت کریمہ محکم. تب اس سے متعین ہو گیا کہ ہاں خلود بمانا دوام نہیں ہے، بلکہ خلود بمانا مکھ سے طویل مدت دراز ہے. سمجھ گا؟ تو خلود کا لفظ دونوں معلوم ہوتا ہے. اور اس سے یہ سمجھ دو کہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پہ بہت اہم تھا اور بہت مختصر تھا، تو کبھی کبھی مختصر بات بھی بہت اہم ہو جائے کرتی ہے. باب ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا السلم والسلام واحد. جو شخص تم کو سلام کرے اسے یہ نہ کہو تم مومن نہیں ہو. سلم اور سلام دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی سلام. اصل میں کیا ہے کہ سلام یہ اسلام کا شعار ہے. جو دوسری قومیں ہیں ان کے اندر بھی سلام پایا جاتا ہے اور اس کے لیے دوسرے الفاظ ہیں، ہے نا. مثلا انگریز کیسے سلام کرتے ہیں بتاؤ گے؟ ہاں، گڈ مارننگ، اس طرح کوئی لفظ بول گئے. یا ہمارے یہاں غیر مسلم نمستے کہتے ہیں، یا اس طرح کے اور کچھ الفاظ بولتے ہیں. تو اب ان کا سلام وہ ہے. یہ مسلمانوں کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ شعار ہے، اس سے یہ قوم جانی اور پہچانی جاتی ہے. تو جو چیز جس قوم کا شعار ہو تو وہ اس کے مذہب کی علامت ہے. مثلا اگر کسی نے کہا نمستے تو اسے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی غیر مسلم ہے. کسی نے کہا گڈ مارننگ تو اب تو خیر اس عیسائیوں کا شعار نہیں رہ گیا، پر جس زمانے میں شعار تھا اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ عیسائی ہے. اور کوئی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سمجھا یہی جائے گا کہ یہ مسلم. تو اگر کوئی تم کو سلام کرتا ہے تو یہ نہ کہو کہ مسلم نہیں بلکہ مسلم ہے. ہاں، اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو کہ مکر کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو اس وقت جو تحقیق ہوگی تحقیق کے مطابق حکم ہوگا. مگر اول بغیر تحقیق کیے حکم یہی دیا جائے گا کہ وہ مسلم ہے، یہ نہیں کہیں کہ مسلم نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا حکم جو ہے ظاہر کے مطابق جاری ہوتا ہے، ظاہر کے خلاف باطن پہ نہیں. اور فقہا نے اس میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ انما یعمل بالظواہر، عمل صرف ظاہر پر ہوتا ہے. واللہ یتولی السرائر، اور دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کا والی اللہ تبارک و تعالی ہے. دل میں کیا ہے اس کی ہم ذمہ دار نہیں، ظاہر کیا ہے ہم اس کے ذمہ دار. اور ظاہر یہ کہ وہ سلام کر رہا ہے اور سلام مسلمانوں کا شعار ہے تو اس کو مسلمان مانا جائے. ہاں، تحقیق سے اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو الگ چیز ہے. اسی کو ساتھ قریبا نے بیان کیا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. اور عطا ابن عباس سے بھی یہی روایت کرتے ہیں. اب اس میں جو چیز ہے اس کو دیکھ لیجیے گا. باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين الى اخره، اس کو ملا لیجیے، اس کی بات شروع ہو جائے. اب یہی آیت کریمہ دور تک چل رہی ہے. اب دیکھو 661 میں نیچے ایک باب آ رہا ہے، باب قولی یا باب قولہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمین انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا. تو میں اکثر چھوڑ آگے دیکھیں. وہ باب فعسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا. قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے، اس قال کہ
آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ، اور پھر آپ نے ابھی اس کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، مگر سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم نجی عیاش بن ابی ربیعہ، اللہم نجی سلمۃ بن ہشام. یہ پوری دعائے قنوت یہاں تو مختصر ہے، اس سے پہلے آپ لوگ پوری دعائے قنوت مفصل پڑھا ہے اور اس کا واقعہ بھی ہم بیان کر سکیں، وہی چیز ہے. اور دعائے قنوت پر ہم نے پوری گفتگو بھی کر دی ہے کہ ایک تو دعائے قنوت وہ ہے جو بھی طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے علاوہ فرد میں جو دعائے قنوت پڑھی جائے یا عشاء میں پڑھی جائے تو اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. تو یہ منسوخ ہے، مگر منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عمومی حکم منسوخ ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منسوخ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عمومی حکم منسوخ ہے. یہ سرکار نے کب پڑھی تھی یہ دعائے قنوت؟ ایک بہت بڑی افتاد آپ پڑھی تھی. تو اگر ایسی کوئی افتاد آ جاتی ہے تو آج بھی نماز فجر میں یہ دعا پڑھی جائے گی. نماز فجر اب اس میں اختلاف ہے کہ نماز فجر میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد. تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھیں گے، مگر اور سرکار نے ایسا کیا کہ مگر یہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ منسوخ آیت ہے. اور ناسخ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھیں گے. اس پر صریح حدیث بھی پچھلے وہ ششمائی اول میں آ چکی ہے، اپنی تلاش کیجیے گا، ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. باب وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. افتہ یفتیفتہ کے معنی حکم شرعی بتانا، استفتاء کے معنی حکم شرعی معلوم کرنا. اسی معلوم ہے کہ استفتاء اور فتویٰ، مستفتی اور مفتی کا لفظ یہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے. اور یہ کہنا کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تم کہہ دو کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، اس کا مطلب کہ سب سے پہلا مفتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کیونکہ مفتی کا معنی ہے جو حکم شرع بیان کرے، تو اصل حاکم شرع تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قرآن پاک کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حاکم محض اللہ ہے، اور مفتی معنی حاکم ہی ہوتا ہے. تو پھر مفتی محض اللہ ہوا. اللہ کی عطا سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مفتی ہیں، اور سرکار کی عطا سے اور اجازت سے ہم جیسے لوگ بھی مفتی ہو گئے. پھر مفتی کے مفہوم میں فرق ہے. مفتی اب بات آ گئی تو سمجھ لو، پھر ہماری تمہاری ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ کبھی ہوگی، کبھی نماز میں ہوگی، کبھی چلتے پھرتے کہیں ہوگی نہ ہوگی. مفتی کی دو قسمیں ہیں، مفتی مجتہد، مفتی ناقل، یہ فقہا کرتے ہیں. لیکن اس تعبیر کے لحاظ سے مفتی کی تین قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک مفتی حقیقتاً، مفتی بالذات، اور ایک مفتی بالعطا. مفتی بالذات صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العزت جل جلالہ. ان المفتی الا اللہ، ان الحکم الا اللہ، ان الحاکم الا اللہ. حاکم محض اللہ اور کوئی نہیں. اور مفتی بالعطا، مفتی عطائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور سرکار کے فرض خاص سے فقہاء مجتہدین ہیں، اور ان کے کرم سے ہم جیسے لوگ. تو مفتی بالذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو مفتی کی اول دو قسمیں ہوئی، مفتی بالذات اور مفتی ذاتی، مفتی عطائی. مفتی ذاتی اللہ تعالیٰ اور مفتی عطائی بندہ. اب مفتی بالعطا یا مفتی عطائی کی کئی قسمیں ہیں. یہ تین قسم ہو جائیں گی، دو قسمیں نہیں بنیں گی بلکہ تین قسم ہو جائیں گی. کہ مفتی عطائی اولاً ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ کی شان یہ ہے
کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب وحی الہی ہوا کرتا ہے. آپ جو فتویٰ بتاتے ہیں وہ اس فتوے کی بنیاد وحی الہی ہوا کرتی ہے. اجتہاد بھی کرتے ہیں سرکار، ٹھیک ہے نا، مگر سرکار کے اجتہاد بھی فقہاء مجتہدین کے اجتہاد سے الگ ہے. یہ ہم تھوڑا سا الگ ہو کر گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ پھر پتہ نہیں آپ لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں. اب سن لیجیے آپ. فقیہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، غلطی ہو گئی تو غلطی برقرار رہ سکتی ہے. کبھی اس کو زندگی میں اطلاع ملی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو رجوع کرے گا، نہیں اطلاع ملی تو وہ غلط اجتہاد غلطی باقی رہ جائے گا. لیکن نبی سے بھی اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، مگر خطا ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ طرف سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اجتہاد یوں نہیں یوں ہے. تو نبی کا اجتہاد بھی وہ وحی الہی کے حکم میں ہوا کرتا ہے. وحی الہی تو نہیں ہوتا مگر وحی الہی کے حکم میں ہوا کرتا ہے. سمجھ گئے نا. تو مفتی عطائی کی 3 قسمیں. پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحی حقیقی یا حکمی سے حکم شریعت بتائے. بس تفصیل نہ کر کے کر لیا جائے کہ جو اللہ کی وحی سے حکم شرع بتائے، خواہ وہ وحی حقیقتاً ہو یا وحی حکمن ہو، وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع ہو. یہ عام ہے. تو یہ صفت کس کی ہے؟ حضور سید عالم ہادی اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان. یہ آپ کی صفت، ٹھیک ہے نا. اور دوسری قسم مفتی عطائی کی یا مفتی بالعطا کی یہ ہے کہ جو صرف اپنے اجتہاد سے فتویٰ دے، جو اپنے اجتہاد سے فتویٰ دے، ہے نا. تو وہ اس کے اجتہاد میں خطا و ثواب دونوں کا احتمال ہو، مگر ثواب کا احتمال راجح ہو. سمجھ گئے نا. یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم کیا ہے مفتی عطائی کی؟ وہ ہم لوگ ہیں جو جن کے پاس نہ تو وحی الہی آتی ہے نہ ہی وہ اجتہاد کرتے ہیں، بلکہ فقیہ مجتہد نے جو احکام بیان کر دیے ہیں، جو مذہب اپنا واضح کر دیا ہے، اسی مذہب جب سوال آئے تو اسی مذہب کو نقل کر دینا کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے. یہ کام کن کا ہے؟ مفتی ناقل کا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مفتی ناقل ہے. مفتی ناقل کا مطلب کیا ہے؟ جو مجتہد کا حکم نقل کر دے، بیان کر دے. ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے ہیں. ہم جیسے کسی نے پوچھا صورت نماز جائز ہے کہ نہیں، تو ہم نے لکھے نماز صحیح ہے و درست ہے. اور پھر اس کے بعد ہم درر مختار سے، مفسود سرخسی سے، بدائع الصنائع سے، باؤ رائق سے، فتح قاضی خاص سے، فتح عالمگیری سے جزیہ نقل کر دیتے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ اس نقل کی بنیاد پر ہے، وہ ہماری اپنی بات نہیں. زبان میری ہے، بات ہوگی. تو ہم لوگ مفتی ناقل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے نیچے درجہ مفتی ناقل، اس سے اوپر درجہ مفتی مجتہد، اس سے اوپر درجہ کیا نام دوں گے؟ مفہوم تو بتلا دیا ہے. یہ تقسیم چونکہ فقہاء نے کہیں کی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. سب یہ مفتی مجتہد اور مفتی ناقل کی تقسیم تو ملے گی کتابوں میں، تم کو بہت ملے گی. یہ جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس ترتیب سے کہیں نہیں. یہ میں نے بتا دیا وقت کی مناسبت سے. اس کو میں سوچوں گا کہ جب کوئی مناسب نام تجویز کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اولا مفتی کی کیا قسمیں ہوئی؟ 2. مفتی بالذات، مفتی بالعطا. مفتی بالذات اللہ تعالیٰ، مفتی بالعطا اللہ کے بندے. مفتی بالعطا کی کیا قسمیں؟ 3 قسمیں.
مفتی بالوحی، مفتی بالاجتہاد، مفتی بالنقل. یہ فی الحال رکھو. مفتی بالوحی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفتی بالاجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی بالنقل آج کل کے مفتیان کرام. وہ ہر مفتی نہیں جو قلم اٹھا لے مطالب کی، جو جس نے اس فن میں اپنے آپ کو خاص کیا ہو اور تحقیق کیا اور ریسرچ کیا ہو، وہ آئے گا. یاد رہے گا سب. یہ اس تفصیل سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو ہم نے بیان کیا ہے. اور بات ذہن میں آ گئی، ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کچھ آگاہ کر دیں تاکہ علم منتقل ہو جائے آپ لوگوں تک، اور پھر یبلغ الشاہد الغائب، آپ لوگ اپنے بات والوں کو اس کو منتقل کیجیے. یہ جو کہتے ہیں کہ حضور جو کہتے ہیں وہ سب کچھ وہی ہوتا ہے، تو پھر اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اختیار کا کیا مطلب ہے؟ پھر حضور کے مختارف بھی ہونے کا جو مطلب ہے، جو کچھ حضور کہتے ہیں حکم فرماتے ہیں شریعت کے حساب سے، وہ سب وہی الہی ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے مختارف بھی بنایا ہے، وہ جو چاہے حکم صادر فرما دیتے ہیں تو اللہ اسی کو شریعت بنا دیتا ہے. پھر اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اختیار بھی سرکار کا عطائی ہے، اللہ کی عطا سے. اللہ نے آپ کو کونین میں، دنیا و آخرت میں تصرف کا اختیار دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی باذن الہی ہے. تو اس لیے آپ کو مختار کہا جاتا ہے یا مختار کل کہا جاتا ہے. اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں ہے. اپنی ذات سے ہم ایک ذرہ پر بھی اختیار نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. یہ ہے ہمارا اعتقاد. اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں، اور اللہ کی عطا سے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے. ہو گیا نا؟ تو سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی عطا سے، اللہ کی اذن سے. ٹھیک ہے؟ اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجیے اپنی ڈائری. میری ڈائری بنے اس کو نوٹ کر لیجیے. یا اللہ. اچھا صاحب، یہ کس پہ گفتگو؟ اچھا، یفتیکم پر گفتگو ہو گئی. تو یفتیکم لوگ کی تم لوگ تفسیر دیکھ لو، جو بہت مفصل تفسیریں لکھی گئی ہیں، وہاں بھی کچھ نہیں. اب اس کے آگے اس کا شأن نزول وہی بیان کیا جا رہا ہے جس سے بہت پہلے آپ لوگ 6-7 دن پہلے آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. ابھی آپ کو ترجمے سے بات واضح ہو جائے گی. اے محبوب، فرما دیجیے اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں جو تلاوت کیا جا رہا ہے، یہ سب اللہ تم کو بتاتا ہے. یتامہ، یتیمہ کی جمع. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترغبون ان تنکحوهن کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں. یفتیکم کی تفسیر تو میں نے کر دی. اور تم لوگ رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ هو الرجل، یہ وہ آدمی ہے کہ تکون عنده الیتیمہ، جس کے پاس کوئی یتیم لڑکی ہوتی ہے، اور یہ اس یتیم لڑکی کا ولی ہوتا ہے. مثلا چچیرا بھائی ہوتا، چچیرا بھائی جو ہے ولی ہوتا ہے، اور اس کا وارث بھی ہوتا ہے. فاشرکت ہو، تو یہ لڑکی اس کا شریک ہوتی اس کے مال میں. یہ لڑکی اس کے مال میں اس کا شریک ہوتی. مثلا کہ کوئی فوت ہوا، چھوڑا ایک لڑکی کو اور ایک چچیرے کیا کہیں اور ایک بھائی کے لڑکے کو، بھتیجے کو. ٹھیک ہے نا؟ تو آدھا ملے گا کس کو؟ لڑکی کو، اور آدھا مل جائے گا بھتیجے کو. تو یہ لڑکی جو ہے اس بھتیجے کا شریک ہو جاتی آدھے مال میں. حتیٰ فی العزق، یہاں تک کہ خوشہ انگور میں. عزق کے معنی خوشہ، اور اس کو عصر پڑھو تو باغ. اس کے پہلے ہم نے باغ کا ترجمہ کیا تھا کیونکہ وہاں ہم نے لفظ عصر پڑھا تھا. عصر پڑھو گے تو باغ، اور عزق پڑھو گے تو خوشہ. خوشہ معنی گچھا، پھلوں میں گچھا، جیسے انگور میں گچھا، اس کو جو عشق کہیں گے. فیرغب ان ینکحھا،
تو اسے رغبت ہوتی کہ ان سے نکاح کر لے، وہ یہ کرو یعنی خود نکاح کر اسے، اور اسے یہ ناگوار ہوتا کہ اس کا نکاح دوسرے مرد سے کرے کہ وہ اس کے مال میں اس کا شریک ہو جاتا، بما شرکت ہو، کیونکہ یہ اس کا شریک ہے، فیعذلھا، تو یہ اس عورت کو نکاح سے روک دیتا۔ کیا مطلب کہ یہ لڑکی چاہتی کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہو جائے تو اس لڑکی کو دوسری کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیتا، فیعذلھا، اس کو روک دیتا۔ کیوں روک دیتا؟ کہ دوسرے سے نکاح کر دیں گے، اس کا شوہر ہو جائے گا تو جو آدھا مال اس لڑکی کا ہے اس مال پر قبضہ اس کا ہو جائے گا، اس طرح سے وہ ہمارا شریک ہو جائے گا، دوسرا آدمی ہمارا شریک ہو جائے گا۔ تو وہ چاہتا دوسرا شریک نہ ہو، اس لیے دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہ کر کے ہم خود اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہے۔ مگر اگر یہ انصاف کے ساتھ ایسا کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ان کو رغبت جو نکاح کی ہوتی صرف مال کی حد تک، باقی اس لڑکی سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو اس سے منع کر دیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر کی طرف سے ناراضگی کا یا اعراض کا، کہ شوہر اس سے ناراض رہتا ہے، ناراض رہنے کا مطلب کہ اس سے الگ رہتا ہے، اس کی بستر پر نہیں سوتا، اس سے ٹھیک سے بات چیت نہیں کرتا، اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، یا اور سے اعراض رکھتا ہے۔ یہ اچھا، اس کے بعد تو مفردات ہیں، ارے آج تو بہت کچھ جلدی کی گئی ہوتی نا تو یہ حصہ ختم ہو جاتا۔ اس میں ایک لفظ ایّم آیا ہے، لا ذات و زوج، جس کے پاس کوئی شوہر نہ ہو۔ نشوز معنی البغض، اگر کوئی عورت اندیشہ کرے کہ اس کے شوہر اسے بغض رکھتا ہے یا اعراض رکھتا ہے تو بات وہی ناراضگی کا ترجمہ کیا۔ اچھا، اور عائشہ فرماتی سے روایت ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، وہ فرماتی ہیں کہ الرجل تکون عنده المرأة، یعنی کبھی گھنٹی نہیں بجنے لگی نا، ٹھیک ہے، کسی عورت کے پاس نہیں، کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی، لیسا بمستکثر یعنی فی المال، اور وہ زیادہ مال والی نہیں ہوتی، اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، یرید ان یفارقها، اور یہ اس سے جدا ہونا چاہتا تو کہتا تو کہتی، پر نہیں، ایک کسی آدمی کے پاس کوئی عورت ہوتی تو لیسا بمستکثر فی المحبہ والمعاشرہ، تو یہ اس سے زیادہ محبت نہیں رکھتا، کوئی عورت ہوتی مگر یہ اس سے زیادہ محبت اور دلچسپی نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے ساتھ تفریح کی بات کرے، اس کے ساتھ سوئے، اس کے حقوق کی زوجیت ادا کرے، ایسی کوئی چیز نہیں، تو اس کے ساتھ زیادہ رغبت نہیں رکھتا، زیادہ محبت اور دلچسپی نہیں رکھتا، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا کہ وہ فارقہ، کہ اس کو چھوڑ دے، طلاق دے کر کے اس کو الگ کر دے تاکہ دوسرا نکاح کرے، تو وہ کہتی اجعلک من شانی فی حل، میں اپنا حق آپ کو حلال کرتی ہوں، میں اپنا معاملہ، میں اپنے آپ کو اجعلک فی شانی، میں اپنی طرف سے آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ تو اس بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا مطلب اس کا ہوا کہ وہ جب کوئی شخص دو عورتیں رکھے تو اس کے اوپر باری واجب ہوتی ہے کہ ایک دن جدیدہ کے پاس رہے تو ایک دن قدیمہ کے پاس بھی رہے، جو جدیدہ کو دے وہی قدیمہ کو بھی دے، سارے حقوق کی مراعات ضروری ہے۔ تو اب یہ مثلا بوڑھی ہو گئی، اب اس کو اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اب اس نے یہ سمجھا کہ اگر اس کو بھی باقی رکھتے ہیں، دوسرا نکاح بھی کرتے ہیں تو ہم کو اس کی بھی باری پوری کرنی پڑے گی، حالانکہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو ہم طلاق دے دیں، آزاد کر دیں اور ہم دوسرا نکاح کر لیں۔ اب یہ عورت بھانپ لیتی کہ ایسا ہے تو ہم بے سہارا ہو جائیں تو ہم کریں کیا، اور یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کو شوہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف کیا چاہیے، گزارے کے لیے کھانا چاہیے، رہائش کے لیے مکان چاہیے، کپڑا چاہیے، عزت سے زندگی گزاری، شوہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دیتی کہ میں اپنی باری کا جو بھی حق ہے وہ سب آپ کے لیے حلال کرتی ہوں، آپ مجھ کو آپ طلاق نہ دیجیے، دوسرا نکاح کر کے دوسری عورت ساتھ رہیے،
بس میرے حقوق آپ ادا کیجیے اور میری باری کا جو حق ہے میں اس کو حلال کر دیتی ہوں. اس کی یاد دیتی ہوں کہ مثلا ایک رات جو آپ میرے پاس آتے یہ بھی آپ جدیدہ کے پاس ہی رہتے, مجھ کو کھانا کپڑا وغیرہ میرا نام نفع دیتے رہیے. تو اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے شوہر کی طرف سے ناراضگی کا یا اعراض کا تو اس طرح سے وہ کر لے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ہاں اس میں ایک واہ واہ سبحان اللہ ایک امتحان آ گیا.